اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی کا مسئلہ تھا. ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے. صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں. حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں. میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھانا لے. ہمارے لیے حلال نہیں ہے. یہ صحابی رسول کا عمل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے صحابی کو دے دے، میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں، جنت میں پورا باغ اس کا عطا کروں. صحابہ ظاہر سی بات ہے ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی. سب گئے میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں. اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے، آنگن میں اس کے ہے، بیچ دے. اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں، مجھے دینا نہیں. اب سنیے میرے عزیزوں، مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دہداہ. اللہ اکبر، کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی. ابو دہداہ مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے. ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں. اوالیہ مدینہ آج بھی مشہور ہے، جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں. ابو دہداہ کا باغیچہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا. لوگ مثال دیتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، ابو دہداہ کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے. ابو دہداہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا. ابو دہداہ کہتے ہیں اس یہودی کے پاس سیدھے آتے، کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا، بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں. اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں ابو دہداہ کا باغیچہ تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، نام بہت سنا ہوا ہے. کہا وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا. اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دہداہ کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے. ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا ایسے 70 باغیچے ہوں، نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کرتے ہیں، سب ہم وقف کر دیں. اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے. اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے. درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے. سودا کر لیا. کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو. ابو دہداہ نے اسی وقت لکھ کر کے دے دی، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے. سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے، جس باغیچے کو سجایا ہو، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی، رسول اللہ کا فرمان تھا.